ساری کائنات سے افضل ہوگی. جہاں جہاں سرکار جا رہے ہیں مجد و شرف حضور کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں. یہی کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے کہا تھا لوگوں کا بہت بڑا اختلاف ہے, مکہ افضل ہے مدینہ افضل ہے, مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے. مکے کی رب نے قسم قرآن میں کھائی ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد, یہ قسمیں کھائی ہے رب نے. مکہ افضل ہے یا مدینہ؟ کوئی کہتے ہیں مکہ افضل ہے. دلائل کیا ہے؟ بیت اللہ ہے, طواف کیا جاتا ہے, صفا مروہ ہے, سعی کی جاتی ہے, حجر اسود ہے, چوما جاتا ہے, آب زمزم ہے, پیا جاتا ہے, بڑی بڑی مقدس عبادات کی جگہ ہیں, مقدس مقامات ہیں, دین کے شاعر ہیں, تو اس میں مکہ افضل ہے. کچھ کہتے ہیں نہیں مدینہ افضل ہے, ان کے پاس اپنے دلائل ہیں, لیکن بہترین قول شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا ہے جو کہ شیخ شہاب الدین سہروردی سے ملتا جلتا ہے. شیخ محقق فرماتے بات یہ ہے سرکار مکہ تھے تو مکہ افضل, سرکار مدینہ ہے تو مدینہ افضل, سرکار جہاں جہاں رہیں گے وہ جگہ افضل بن جائے گی. سرکار مکہ میں تھے تو اب مدینہ میں ہے تو, اور جب سرکار مدینہ سے جنت چلے جائیں گے تو پھر جنت افضل ہوگی. تو سرکار کی مجلس, سرکار کا مقام, سرکار کا دور, سرکار کا زمانہ ہر زمانے سے اعلیٰ ہے. اس لیے رب نے کہا بالعصر, محبوبہ آپ کے زمانے کی قسم, ان الانسان لفی خسر, انسان خسارے میں ہے. ایک بزرگ کہتے ہیں مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ انسان کا خسارہ کیا ہے, کس طرح انسان کا خسارہ ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں سمرقند کے بازار میں گیا تو میں نے ایک شخص کو دیکھا جو پھٹے پہ برف رکھ کے یہ آواز لگا رہا ہے یا ایھا الناس ارحموا علی من یذوب رأس مالہ, اے لوگوں رحم کرو اس شخص پر جس کا اصلی مال, رأس مال, اصل مال پگھلتا جا رہا ہے, برف بیچ رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے برف مجھ سے خریدو, نہیں خریدو گے برف پگھل رہی ہے, میرا خسارہ ہو جائے گا. دیگر کاروبار ہے, پیٹرول ہے, آج نہیں بکا کل بک جائے گا. کپڑے کا کاروبار ہے, آج نہیں بکا کل. فروٹ کا کاروبار ہے, آج نہیں تو کل. خسارہ نہیں ہے, لیکن برف ایسا کاروبار ہے اس وقت گراہک لگا تو فائدہ ہے, پڑے پڑے اس میں پگھلتے رہنا ہے. گراہک نہیں لگا تو خسارہ آ جائے گا. وہ بزرگ کہتے ہیں میں نے اس دن ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ مفہوم سمجھا کہ انسان کس طرح خسارے میں ہے کہ جس طرح برف گرمی سے پگھل رہی ہے اور اس کے مالک کا نقصان ہو رہا ہے. فرماتے ہیں اسی طرح انسان کی زندگی گرم سانسوں سے پگھلتی جا رہی ہے اور اس میں انسان کا خسارہ ہوتا جا رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ہو رہے ہیں, حقیقت میں ہم چھوٹے ہو رہے ہوتے ہیں. کوئی 70 سال سے نیچے آ رہا ہے, کوئی 60 سے, کوئی 50 سے. بڑھ نہیں رہے, ہم کم ہو رہے ہیں. ہماری گنتی سیدھی نہیں, گنتی الٹی چل رہی ہے. اور یاد رکھنا الٹی گنتی بڑی تیزی سے چلتی ہے, بڑی ہی تیزی سے چلتی ہے. تو ہماری زندگی ہماری گرم سانسوں سے پگھل رہی ہے. اگر ہم اس زندگی کو, وہ زندگی جس میں گزرنا ہے, وہ چائے کے ہوٹل میں بیٹھ کر بھی گزر رہی ہے, وہ دوستوں کی مجلس میں فضولیات کی گپ شپ لگا کر بھی گزر رہی ہے, وہ فلمیں, وہ ڈرامے, وہ گانے, وہ مختلف بنائیں, مختلف برائیاں, کسی کی چغلی, کسی کے بارے میں غیبت, کسی کا بغض, کسی کا کینہ, کسی کا حسد, کسی کا نقصان کر کے زندگی گزر رہی ہے. اور یہی زندگی سجدوں میں بھی گزر رہی ہے, یہی زندگی رکوع میں بھی گزر رہی ہے, یہی زندگی
रब के सामने क़ियाम में भी गुजर रही है, कुरान पढ़ते हुए भी गुजर रही है, दीन की तबलीग करते हुए भी गुजर रही है, मगर इन्नल इंसान लफी खुस्र, वो इंसान खसारे में है कि जिसकी जिंदगी तबाही में पिघलती जा रही है, फजूलियात में गुजर रही है, वो इंसान खसारे में है। लेकिन वो इंसान कि जो अपनी जिंदगी कभी क़ियाम में गुजार रहा है, कभी सजदों में गुजार रहा है, कभी रुकू में गुजार रहा है, इरशाद फरमाया ऐसा इंसान, इसकी जिंदगी जो है वो खसारे वाली नहीं है, बल्कि इसकी जिंदगी तो अनमोल है। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं आप सब। इस वक्त हम अपनी जिंदगियों को बेच रहे हैं, मगर हमें मिल क्या रहा है? रब की रजा मिल रही है। हाँ जी, सवाल जिंदगी को लेकर यहां बैठे हम गुजार रहे हैं, जिंदगी गुजार रहे हैं, बेच रहे हैं, इसके बदले हमें क्या मिल रहा है? दर्स कुरान सुनने को मिल रहा है, नबी का फरमान सुनने को मिल रहा है। मियां जिंदगी गुजरेगी, मैंने कहा सोकर भी गुजरेगी, जाकर भी गुजरेगी, बैठ कर भी गुजरेगी, खड़े होकर भी गुजरेगी। गुजारो इस शान से कि जब मरो तो पता चले कि हमने आगे क्या भेजा है, क्या भेजा है। हमारी जिंदगी ये नहीं जो हम गुजार रहे हैं, हमारी असल जिंदगी वो है कि वो केवल में हमें जिसका नतीजा मिलना है कि हमने जिंदगी कहां गुजारी। इन्नल इंसान लफी खुस्र, इंसान खसारे में है। जैसे मैंने अर्ज किया कि इंसान को कहते हैं मैं खसारे में ही नहीं, मैं तो तरक्की याफ्ता हूं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहता हूं, बड़ी बड़ी कारों में घूमता हूं, जेब में लाखों रुपए लेकर घूमता हूं। जब आता है 10-15-20 बंदे मेरे अमल के लिए खड़े हो जाते हैं, मैं तकब्बुर का बादशाह हूं, मैं शहंशाह हूं। मैं कहां खसारे में हूं? मेरा खसारा ये नहीं है, खसारा ये नहीं है। हवाओं में उड़ती तो चिड़िया भी है, हवाओं में उड़ती तो चिड़िया भी है। याद रखिएगा खसारा इंसानियत का है, हवानियत का नहीं है। ये समझिएगा, खसारा इंसानियत का है, हैवानियत का। हवाओं में उड़ना, चिड़िया भी उड़ रही है, समुद्र को चीरना, मछली भी चीर रही है जी। तो ये तो उड़ना, देखना, ये मकामात, ये दुनिया की दौलत, ये तो हवानियत की तरक्की है भाई। इंसानियत की तरक्की क्या है? इंसानियत का उरूज क्या है? इंसानियत की मेराज क्या है? इंसानियत की तरक्की यह है कि लोगों पर रहम करना, भाईचारगी कायम करना, लोगों पे तरस खाना, लोगों के काम आना, लोगों की मदद करना, बूढ़ों को सहारा देना, बेसहारों को सहारा देना, यतीमों के सिर पे हाथ रखना, सच बोलना, नमाज पढ़ना, इबादत करना, अपनी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक गुजारना, ये इंसानियत है। ये इंसानियत, अगर इंसानियत कुछ में नहीं है तो फिर इंसान खसारे में है। लेकिन कुर्बान जाऊं आमना के नाम पर, अल्लाह फरमाता है बलास इन्नल इंसान लफी खुस्र, महबूबात के जमाने की कसम इंसान खसारे में है। मगर वो इंसान इल्लल्लज़ीना आमनू, वो इंसान महबूब जो तेरे दामन से वाबस्ता हो गया, वो खसारे में नहीं है। वो खसारे में मिसाल देकर समझाऊं, जो बुजुर्ग लोग बैठे हैं, पुराने दौर के अंदर गंदम की पिसाई होती थी चक्की के साथ, पत्थर वाली चक्की के साथ। दो पत्थर होते थे और एक किल्ली होती थी। एक नीचे का पत्थर साकित बिल्कुल पड़ा रहता था, हरकत नहीं करता था। एक ऊपर का पत्थर जो हरकत करता था, जिसमें हरकत दी जाती थी, और एक किल्ली थी। इन दो पत्थरों के दरमियान दाने और गंदम रखी जाती थी और किल्ली को और ऊपर वाले पत्थर को घुमाया जाता था।
تو پتھر کے نیچے جتنے بھی دانے آتے تھے پس جاتے ہیں، لیکن وہ دانا، وہ گندم جو کلی کے ساتھ جڑے رہتے ہیں وہ پستے ہر انسان خسارے میں ہے، مگر جو ذات مصطفیٰ سے جڑا ہے وہ خسارے میں۔ اس کے پاس انسانیت کی معراج ہے۔ مثال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ میں نے کہا نا کہ خسارہ انسانیت کا، حیوانیت کا نہیں۔ انسانیت کیا ہے؟ لوگوں کی مدد کرنا۔ زمانہ ہے امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر کی خلافت کا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابو بکر کے کئی کام ایسے تھے کہ جن کاموں کی وجہ سے ہم پریشان ہوتے تھے، کہ ابو بکر کتنی محنت کرتا ہے یا دین کے لیے، کتنی محنت۔ آپ فرماتے ہیں کہ دور ابو بکر صدیق میں نے سن رکھا تھا ایک بزرگ خاتون رہتی ہے جو آنکھوں سے نابینا ہے، اولاد نہیں ہے، شوہر نہیں ہے، کوئی خادم بھی نہیں ہے، کوئی غلام بھی نہیں ہے۔ خادم، غلام بمانا خادم جو گھر کی خدمت گاری کرے۔ آپ فرماتے میں نے تہیہ کیا کہ جاتا ہوں، اجازت لوں گا، روزانہ آیا کروں گا، گھر کا کام کاج کر کے دے جایا کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس خاتون کے دروازے پر گیا، دستک دی، وہ خاتون باہر آئی۔ میں نے ان سے کہا کہ اے اماں اجازت دیجئے، میں دن میں کسی بھی ٹائم آپ کے گھر آیا کروں گا اور گھر میں آ کر کچھ کام کاج کر دیا کروں گا، برتن دھو دیا کروں گا، صفائی کر دیا کروں گا۔ اس خاتون نے کہا کہ بیٹا تمہارے آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کہا اماں کیوں؟ کہا اس لیے کہ پہلے ہی کوئی آتا ہے، دیری آتا ہے، میرے گھر کے سارے کام کاج کر کے کھانا بنا کر مجھے کھلا کر پھر چلا جاتا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، وہ بھی کام کرتا ہے، یہ بھی کام کروں گا، کیا رہا فرق ہے، وہ بھی کام کر دوں گا، بتا مجھے میں۔ کہا بیٹا یہ بتا تیرا نام کیا ہے؟ کہا زمانہ جسے عمر کہتا ہے میں وہی عمر ہوں۔ اگر میں اپنے الفاظ میں کہوں شیطان جس سے بھاگتے ہیں میں وہی عمر ہوں۔ اماں مجھے حکم کرے میں آؤں گا۔ کہا نہیں بیٹا وہ آتا ہے۔ کہا فرق کیا ہے؟ کہا فرق ہے نا۔ کہا کیا فرق ہے؟ کہا آج تمہارا پہلا دن ہے، میں نے تم سے نام پوچھا، تم نے نام بتا دیا، فرق تو ہے نا۔ وہ ایک عرصے سے آ رہا ہے، نام پوچھتی ہی وہ کہتا ہے اماں تمہیں کام سے مطلب ہے، نام جان کر کیا کرو گی؟ نام جان کے کیا کرو گی؟ کام سے مطلب ہے، کام ہونا فرق ہے، وہ نام نہیں بتاتا، تم نام بتا رہے ہو۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا کہ ایسا کوئی عظیم انسان ہے، کام کر بھی رہا ہے اور نام بھی نہیں ہونے دے رہا۔ آپ فرماتے ہیں اس بزرگ خاتون کے گھر کے باہر تھوڑی سی جھاڑیاں تھی، میں اس میں ان جھاڑیوں میں چھپ بیٹھا کہ دیکھوں تو صحیح کون آتا ہے۔ کہتے ہیں کہ وقت گزرتا رہا، رات کا پہر آیا، میں دیکھتا ہوں امیر المؤمنین خلیفہ بلا فصل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر کا دروازہ کھلتا ہے۔ حضرت باہر تشریف لائے، جوتی اتاری، جوتی کو اپنے بغل میں لیا اور جا کر آہستہ سے اس خاتون کے گھر کے دروازے کو دستک دی، دروازہ کھلا، اندر گئے، کام کاج کیا، کافی دیر کے بعد باہر ہے، جیسے ہی باہر آئے میں آگے آ گیا۔ میں نے کہا ابوبکر آپ اس گھر کی خدمت آپ کرتے ہیں؟ کہا عمر خدا کے لیے یہ راز رکھنا، کسی کو نہیں بتانا، کسی کو نہیں بتانا، راز رکھنا۔ حضرت عمر بن خطاب نے کہا ابوبکر تیرے سارے کام نرالے ہیں،
سارے کام تیرے بڑے بڑے کام ہمیں حیران کر دیتے ہیں کہ ابو بکر تیرے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، تو ایسے کام کرتا ہے یار، بڑے تیرے کام ہے لیکن یہ تیرا کام، تو پھر عمر کو حیران کر گیا، ٹھیک ہے بڑا کام ہے، یہ بتا آپ کے تو آپ ویسے ہیں، لیکن یہ بتائیں کہ آپ جوتے کو اتار کر بغل میں کیوں رکھتے ہیں، پہن کے نہیں جا سکتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا اے عمر میں اس بڑھیا کی خدمت کرنے جاتا ہوں، زمانے کو بتانے نہیں جاتا، جوتی پہن کر جاؤں گا تو آواز پیدا ہوگی، کوئی سنے گا کہ ابو بکر جا رہا ہے، کوئی دیکھے گا ابو بکر جا رہا ہے، جوتی نہیں پہنتا، پاؤں کی آواز، جوتے کی آواز پیدا نہیں ہوتی، خاموشی سے کئی سالوں سے اس خاتون کی خدمت کر رہا ہوں، امید ہے اس پر اللہ مجھے جزائے خیر عطا فرمائے گا۔ یہ انسانیت یہ ہے، ان الذین آمنوا، جو دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہوں گے، پھر تربیت مصطفیٰ ایسی ہے سبحان اللہ۔ حضرت عمر بن خطاب کا دور ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات سے گشت فرما رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ ایک خیمہ لگا ہے، آپ نے جا کر وہاں پر خیمے میں ایک مرد بیٹھا تھا، اس کے ساتھ ایک خاتون تھی، آپ نے اسے بلایا، کہا مسافر لگتے ہو؟ کہا جی مسافر ہوں۔ کہا پھر یہاں پڑاؤ کیوں کیا؟ کہا جی میری بیگم جو ہے، بیوی جو ہے وہ حمل سے ہے، اب وقت آ گیا ہے بچے کی پیدائش کا، درد شروع ہو چکا ہے، میں کسی کی مدد کا طلبگار ہوں، اس نے یہاں خیمہ لگایا۔ حضرت عمر بن خطاب نے کہا پریشان نہ ہو، بیٹھیے میں آتا ہوں۔ آپ گھر گئے، اپنی بیگم کو بلایا، کہا جی آؤ، اللہ کی رضا کے لیے ایک نیک کام کی دعوت ہے، چلے نیک کام کرتے ہیں۔ آپ آئے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ کی بیگم اہلیہ آئی، اور بیگم جو ہے وہ خاتون کے معاملات میں لگ گئی۔ وہ شخص تھا حضرت عمر بن خطاب اس کی خدمت میں لگے ہوئے، 24 لاکھ یا 22 لاکھ مربع میل کا حاکم عمر بن خطاب خدمت کر رہا ہے ایک مسافر کی، اور خدمت کس طرح؟ پانی کا پیالہ بھر بھر کے دے رہے، وہ پیے۔ وہ شخص جانتا نہیں تھا عمر کو، جانتا نہیں تھا، نام سن رکھا تھا، وہ تو مزے لے رہا تھا کہ یقیناً جب خدمت ہوتی ہے تو لطف آتا ہے، لطف لے رہا تھا بھی کوئی میری خدمت کر رہا ہے۔ بیگم نے، حضرت عمر کی اہلیہ نے اندر سے آواز دی، اے امیر المؤمنین مبارک ہو، بچہ پیدا ہوا ہے۔ وہ شخص کہ جو پہلے لطف اٹھا رہا تھا، ہاتھ کانپنے لگے، ہاتھوں سے پیالہ چھوٹا، کہا آپ عمر ہیں؟ آپ عمر جن کے نام سے کیسر اور کسریٰ کانپے، روم کے بادشاہ کانپے، بڑے بڑے کی سلطنتیں عمر بن خطاب کے نام سے کانپتے، آپ میری خدمت کر رہے ہیں؟ عمر یہ کیا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب نے کہا سنتے ہو نا کہ میرے نام سے دنیا کانپتی ہے، عالم کفر کانپتا ہے، شیطان بھاگتے تھا، ہاں کیا تمہارا کیا خیال ہے رب نے یہ مقام کیسے دیا؟ میں اللہ کے مخلوق کی خدمت کرتا ہوں، اللہ ان کے دلوں میں میری عزتیں ڈالتا ہے، یہ مقام مجھے اس طرح ملا۔ یہ انسانیت کی عروج میں ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لاؤ، دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو جاؤ، پھر آپ ان الانسان لفی خسر کی جو آیت ہے اس کے مصداق نہیں بنیں گے، پھر آپ کی زندگی وہ زندگی ہوگی۔ بس آخری بات کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں، بڑے بڑے بادشاہ ہے، بڑے بڑے، جیسے میں نے کہا خاقان آیا، کیسر و کسریٰ، اگر میں پوچھوں آپ سے کہ کیسر کا نام کیا ہے، کوئی نہیں بتا پائے گا، چند ایک لوگ ہوں گے جو تاریخ سے اور مطالعے کا شوق رکھتے ہیں۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کسریٰ کا نام کیا ہے، آپ نہیں بتا پائیں گے، بڑی بڑی سلطنتوں کے بادشاہ ہیں لیکن نام کسی کو نہیں پتا۔ میں چھوٹے سے بچے کو اٹھا کر پوچھ لوں مؤذن رسول کا نام کیا ہے، وہ بھی کہے گا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور کے دامن سے وابستہ ہو گئے تو خسارے سے باہر آ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے دین میں مخلص عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔